بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے جمعرات اور جمعے کا دن، یہ دونوں دن جو ہے وہ آپ کی کالز کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، اور اللہ نے توفیق دی تو جو بھی اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق جو ہے وہ شرعی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی آپ کو اس کا جواب دینے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج صبح میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ صراط مستقیم جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے، اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، جو ہم نے جو دعا کی ہے اللہ کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہو، تو ان راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ چلنے والے لوگوں کا ہو۔ تو اس سے کیا مراد لینی چاہیے؟ کیونکہ ہم تو جب بھی تبلیغ کرنے جاتے تھے، ایک زمانے میں بڑا وقت لگایا کرتے تھے، باہر جایا کرتے تھے، تو ہم ان کو صرف سیدھی باتیں بتاتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، اس کو حلال کہا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور سیدھی چیدہ باتیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگنے لگ گیا کہ بہت سے دوستوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کہانیاں نہ سنایا کریں۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ اللہ نے قرآن حکیم میں کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے کہنے پہ، اللہ کی اعتماد کی وجہ سے ہی آگ میں گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے اعتماد سے لیٹے۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کی اگر بات دیکھیے تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے، سعد بن مالک ان کا نام ہے، سعد بن ابی وقاص ان کو ان کے لقب کی وجہ سے کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک جو ہیں یہ اب ان پرانے صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے بہت سی قرآن حکیم کی آیتیں، اب ان کی کہانیاں جو ہیں وہ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کون لوگ ہیں جو کہ صحیح ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ مثال کے طور پہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، حضرت سعد بن نبی وقاص کی والدہ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو گئیں، اور اس حد تک ناراض ہوئیں کہ انہوں نے بولنا بھی بند کر دیا، اور انہوں نے کھانا کھانا بھی بند کر دیا، پانی پینا بند کر دیا، بھوک ہڑتال کر دی۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب تک تم اپنا ایمان نہیں چھوڑو گے، اور پھر حوالہ بھی کیا دیا۔ اب یہ ٹرک کی بات دیکھیے، حوالہ بھی قرآن کا دیا۔ آج بھی ہم قرآن کی بات اپنی مسلک کی وجہ سے کر جاتے ہیں۔ قرآن کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ تمہارے خدا نے یہ جب کہا ہے کہ ماں کا حکم ماننا ہے، اف نہیں کرنا ہے، اور اس طرح کی باتیں سنائی، اور وہی کام تم کر رہے ہو جو تمہارے خدا نے کہا ہے، تم اس کے خیز چاہ رہے ہو۔ حضرت سعد بن نبی وقاص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا جب تک کہ آپ پہ وحی نہیں آئی۔ اور پھر یہ وحی جب آئی تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ آپ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، دنیاوی طور پہ ماں باپ کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں لائیں گے، لیکن جہاں معاملہ ایمان کا ہے وہاں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں گے۔ جب تک ان کہانیوں میں نہیں جائیں گے، جو پچھلی کہانی ہے حضرت جیسے سعد بن نبی وقاص کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ اور یہ صراط مستقیم کیسا راستہ ہے جس پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں دی۔ میں یہ حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اگلی گفتگو میں آپ سے عرض کروں گا کہ کمال بات ہے، یہ ایام سیدہ فاطمہ جو ہمارے سامنے ہیں، ان میں سیدہ فاطمہ کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے جو قرآن کے اندر بھی آیا ہو۔ اور یہ واقعات جو ہیں یہ تاریخ میں پڑھیں گے، اور آیت جو ہے وہ قرآن میں پڑھیں گے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی حسن بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی حسن۔ جی فرمائیے بیٹا۔ سر یہ میری بچی ہے شہر بانو، جی، تو عمر تقریباً 28-30 سال ہے، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، شہر بانو کو کہنا، شہر بانو کو کہہ سکتے ہو کچھ پڑھنے کے لیے؟ جی کر سکتے ہیں۔ اوکے، ایک تو شہر بانو کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر اور باہر کو برابر کرے۔ اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ اندر اور باہر کو ایک جیسا کرے۔ باہر کی کامنس اور اندر کی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا، یہ انسان کو بڑا دکھ دیتی ہے، مروا دیتی ہے۔ میں لک اور مروا دینے کا جو لفظ ہے یہ بڑا نرم استعمال کر رہا ہوں، یہ بڑی ڈائکوٹمی ہوتی ہے، اور یہ آئندہ معاملات میں بھی بہت زیادہ پرابلم دیتی ہے۔ ایک یہ شہر بانوں کو مشورہ بحیثیت باپ ضرور دینا۔ دوسرا، شہر بانوں سے کہو کہ اپنے غصے کے لیے پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ، اپنے رشتے کے لیے پڑھے یا ولی یا والی،
اور اپنے معاملات کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے پڑھے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تینوں تسبیحات شہربانوں سے کہو وہ پڑھتی رہے، شادی اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تینوں تسبیحات بشرط وہ ساری تینوں تسبیحات پڑھتی رہے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ شادی کے بعد یہ اپنی میرٹل لائف کو ہینڈل کیسے کرتی ہے خوشی سے، اور اپنے مزاج کی وجہ سے خدا نخواستہ کہیں مسائل پیدا نہ کرے۔ یہ تینوں تسبیحیں شہر بانو بیٹی سے کہو پڑھتی رہے، اللہ کامیابی دے گا رشتوں میں بھی اور زندگی میں بھی انشاءاللہ۔ سعدیہ السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی سعدیہ۔ اور میرا یہ پرابلم ہے کہ 2005 میں میری شادی ہوئی تھی، اور میریٹل لائف جو ہے نا وہ مطلب انڈرسٹینڈنگ ہونے نہیں دی ہمارے بیچ میں، اور میری 12 سال تک شادی رہی، اور 2016 میں انہوں نے مجھے ڈائیورس کر دیا۔ میں دبئی چلی گئی تھی، لیکن وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلم تھے۔ کس سے شادی ہوئی تھی آپ کی بیٹا؟ نام بتا سکتی ہیں؟ شادی ہوئی تھی جی عارف محمود۔ عارف سے شادی ہوئی تھی۔ عارف سے 2005 میں شادی ہوئی اور 2017 میں ڈیورس ہو گئی۔ جی 2016 میں۔ بچے ہیں؟ جی 2 بیٹے ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں، اور میں 3rd ڈلیوری کے لیے آئی تھی۔ ایک سیکنڈ آرام سے، وہ بچوں کو عارف سپورٹ کر رہا ہے؟ ہاں جی، وہ اسکول کی فیس دے رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہو گئی بات۔ اب مجھے اگلی بات بتاؤ۔ جی تو اب یہ ہے کہ میں ادھر ڈلیوری کے لیے آئی تھی، 3rd ڈلیوری کے لیے، تو جب ختم ہو گئی مطلب وہ بیٹی فوت ہو گئی اس میں ڈلیوری میں، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈائیورس کر دیا۔ ہم نے بہت کوشش کی، صلح کی، اور وہ لیکن ان کی طرف سے وہ نہیں تھا۔ اب ان کی شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹی ہے، اور بچے میرے پاس ہی ہیں۔ تو مجھے یہ کرنا ہے کہ آگے میں خود کفیل ہونا چاہتی ہوں، میں جاب بھی کر رہی ہوں، تو مجھے امی ابو اور بھائیوں کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں، لیکن مجھے ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں تھوڑا سا، اور آگے کے لیے کچھ اگر میرے لیے کچھ پڑھنے کو۔ سعدیہ مجھے ایک بات کا آپ نے جلدی اور پوری ایمانداری سے جواب دینا، آپ کے خیال میں کاز آف ڈیورس کیا تھی 2 بچوں کے بعد یا تیسرا بچے کے ہونے کے ساتھ ساتھ؟ ایک جملہ۔ سر مجھے نہیں پتا، بس ہمارے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اگر ان کے آگے پیچھے پھرنا ہے تو کھانا دینا ہے تو آپ میرے لیے مت رکھو، اگر نہیں دینا تو مطلب بہت زیادہ انہوں نے مجھے، پورے میرے ریلیٹیوز نے مجھے جو ہے نا وہ بدنام کیا ہوا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جب صلح کرنی تھی تب بھی ویری نیکسٹ ڈے ان کے بھائی کا فون آیا کہ یہ رجعی ہے، 3 ڈائیورسز انہوں نے مجھے اکٹھی دے دی۔ اور پھر ویری نیکسٹ ڈے ان کے بھائی کا فون آیا کہ یہ رجعی ہے، آپ فلاں رشتے داروں کے پاس جا کے معافی مانگ لیں تو ہم آپ کے ساتھ رجوع کر لیں گے۔ یہ بھی کیا، 3 مہینے تک یہی کرتے رہے، لیکن اینڈ پہ انہوں نے کال دبئی، وہ خود تو پس منظر تھے، اور جو ان کے بھائی اور ان کی مدر ہی ڈیل کر رہی تھی، اور میرے ماں باپ سے بھی بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری بھابھی کے ماں باپ سے جو ہے نا وہ بات ہوگی ساری۔ تو یہ سارا سعدیہ آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ I am MSc Zoology and I am doing teaching in an institute, in a private institute. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ فرض کیجئے، یہ میں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ آپ کی آئندہ ایک اور شادی ہو جائے، فرض کیجئے، تو آپ کے یہی مسائل تو وہاں بھی ہوں گے؟ کون سے مسائل سر؟ یہی جو پہلی شادی میں تھے۔ نہیں سر، ایسا یہ بات نہیں، وہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہتے تھے، اور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی مسائل آئندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ سر اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں پتہ نہیں تو ایجوکیشن کا مسئلہ تھا یا کیا تھا، کہ وہ جو ہر بات میں یہی تانا دیتے تھے زیادہ پڑھے لکھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر کے تو انسان صحیح نہیں رہتا، زیادہ پڑھے لکھوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہر وقت ہر بات میں مجھے نیچا دکھانا۔ آپ کے شوہر کی عارف کی کتنی تعلیم تھی؟ وہ ACM میں تھے، لیکن پورے گھر میں بس وہی ACM میں اکاؤنٹنٹ۔ جی ٹھیک، تو باقی گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا؟
جی تو اب آئندہ اگر آپ شادی کیجئے، فرض کیجئے، تو آپ ڈھونڈیں گی کہ تعلیم یافتہ خاندان سارا کا سارا کم از کم ہونا چاہیے؟ سر جی بات تو سر مجھے یہ بس میں شادی تو نہ بھی ہو لیکن چھوڑ دو میری اگلی بات کا جواب دو، اپنا مسئلہ نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب بہو لاؤ گی تو اس کے لیے تمہارا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ 2 بیٹیاں تمہارے. سر وہی کرائیٹیریا ہوگا کہ پڑھے لکھے ہوں، اچھے لوگ ہوں. اچھے سے مراد کیسے ہے؟ پڑھا لکھا اگر نہ ہو اور اچھا ہو پھر کیا کرو گی؟ سر یہ تو اب قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو میں نے تو نہیں چاہا تھا کہ مجھے ڈائیورس ملے، لیکن بہت ہم نے کوشش کی، بہت معافیاں بھی مانگی. سعدیہ تمہاری زولوجی پڑھنے کا کیا فائدہ اگر تمہارے لیے ریشنل بنانا، کنٹینیویشن بنانا کمیونیکیشن میں اتنا مشکل ہے؟ ایپل کو ایپل سے کرتے ہیں نا، ایپل کو اورنج سے تو نہیں کمپیئر کرتے. جو فلسفہ تم پہ اترنا ہے وہی تمہاری بہو پہ بھی اترنا ہے، وہی تمہاری اگلی شادی پہ بھی اترنا ہے. کنٹینیوشن کی وجہ سے 12 سال جو ہے وہ ہمارا پیریڈ چلا گیا. ادروائز وہ تو 4th منتھ میں جب فرسٹ بیبی کی دفعہ بھی وہ یہاں پہ آئے تھے تو وہ ہر وقت مجھے طلاق کے نوٹس. اوکے اچھا سعدیہ، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا میرے سے کوشچن کیا ہوگا بیٹا؟ سر آپ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں. ایک تو مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو اور مطلب بچے میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تمہارا واقعی یہ خیال ہے، تمہارا یہ واقعی خیال ہے کہ میں فائنینشیل کنسلٹنٹ ہوں؟ نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہی. میں کہہ رہی ہوں مجھے سکون ملے. مطلب سم ٹائمز مجھے اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے یا میں بہت ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو اس وجہ سے میں تمہیں نا ہاتھ باندھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمہاری عادت ہے نا نہ سننے کی اور بحث کرنے کی، یہ آئندہ بھی سکون نہیں دے گی. سکون آتا ہے عاجزی میں. 3 بچے تمہارے، ایک تمہاری ڈائیورس، اور ابھی تک تم اپنے آپ سے بھری پڑی ہو. سعدیہ زندگی کیسے چلے گی؟ بہویں کیسے آئیں گی؟ بیٹے کیسے جوان کرو گی؟ تربیت کیسے دو گی؟ رونے کیسے ختم ہوں گے؟ بیٹوں کو اپنا پرانا باپ عارف کیسے ہیرو بناؤ گی؟ کیسے دشمنیاں ختم ہوں گی؟ یہ کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ جناب مجھے کیپسول مل جائے تو میری زندگی یو ٹرن لے لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی میں کیا کہوں کم سمجھی کے ساتھ اگر آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں تو بے تعلیم ہونا کافی اچھا نہیں تھا. میں یہ بات تنزن کہہ رہا ہوں. میں کیا کہوں آپ سے، خدا کے واسطے ایک دفعہ بیٹھ کے تنہائی میں اپنے مزاج پہ، اپنی سوچ پہ سوچنا کہ کیا ایک ہی ناکامی کافی نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کا حل اب بھی یہی ہے. تب بھی یہی تھا جو ناکام ہوا، اب بھی یہی ہے جو آئندہ ناکام ہوگا. میں انڈیپینڈنٹ رہوں. ارے کیسی باتیں کرتی ہو؟ ایک خاندان ساتھ لگا ہو تو اس سے کوئی بہتر نہیں ہے. تم پہلے ہی بروکن فیملی سے ہو، اب اس بروکن فیملی کو تم بچوں کے لیے بھی ایک مزید بروکن فیملی کر دو اپنی خواہشات کے لیے. سعدیہ یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی صورت میں. بہرحال میں دعا گو ہوں تمہارے لیے، اور میرے خیال میں تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری تسبیح تمہیں پڑھنی چاہیے یا رحمان یا رحیم یا کریم کی، اور اس تسبیح کو خاص طور پہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تمہارے مزاج میں ٹھنڈک دے، تمہیں فہم دے، اور تمہیں ذہنی طور پہ بھی ایک پڑھی لکھی عورت بنا دے. یہ دنیا کی تعلیم نہیں انسان کو شعور دیتی. شعور انسان کو اندر کا جو تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے. اگر بنے ہوئے گھر میں چاہے وہ ماموں کے ساتھ ہے یا نانا نانی کے ساتھ ہے، اس کو تقویت دینے کی کوشش کرو. بچوں کو ایک دفعہ پھر سے بروکن ہوم مت دینا، یہ میرا تمہیں مشورہ ہے. اکنامکلی یو ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہو. جویریہ السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم جی، میں نسرین بات کر رہی ہوں. نسرین جی حویلی لکھا سے، جویریہ کی امی. جی 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 میری بیٹی تھی آمنہ، اس کی ہم نے شادی کی برادری میں، تو 3 مہینے 4 مہینے بعد ہو گئی اس کو ڈیورس. اب برادری سے کیا مطلب بیٹا نسرین؟ بیٹی کا نام آمنہ ہے، اس کو ڈیورس ہو گئی تقریباً 2.5-3 سال ہو گئی. اچھا کس سے کی تھی شادی بیٹا آمنہ کی؟ آمنہ کی ایج ہو گئی 30. شادی کس سے کی تھی؟ شادی کی تھی اپنی برادری میں کی تھی، گھر والوں نے.
میری پیاری بہن برادری کون سی؟ نام لڑکے کا؟ جی وہ نام ہم اس کا بھائی ٹی وی پہ نہیں بتا نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہو گیا۔ برادری کون سی ہے آپ کی؟ جی خان فیملی سے۔ خان برادری ہے؟ خیر تو کوئی برادری نہیں ہوتی بیٹا۔ جی خان لوہانی ہے۔ اچھا چلیں، پھر اب کیا صورتحال ہے؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا کوئی مناسب اچھا رشتہ نہیں آ رہا، 2.5-3 سال ہو گئے، بہت پریشان ہے، رشتہ کوئی مناسب نہیں آتا۔ تو پہلی ڈیورس اگر خاندان میں بھی ہوئی تھی تو پھر برادری میں بھی ہوئی تھی تو کیوں ٹوٹی؟ جی وہ اس وجہ سے ٹوٹی کہ وہ آپس میں تو انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن ساس سسر بہت سخت تھی۔ بس یہی وہ وجہ ہے کہ آئندہ کے بھی ساس سسر کہیں اچھے نظر آ نہیں رہے اس وقت۔ جی تو جب تک ساس سسر اچھے اللہ تعالیٰ نہیں بنا دیتا تب تک بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ بس یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہاری مسئلہ نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ جنگ ہے نسرین، آپ کی اور آپ کی بیٹی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتے۔ اب جب اف کرنا شروع کر دیں اور شادی کی شرائط میں یہ شرط ہو کہ اس کے ماں باپ اس کے حاکم نہ ہوں، اس کے غلام ہوں، تو پھر لوگوں کے پاس بھی تو بہت سی اور چوائسز ہوں گی نا بیٹا۔ یہ جب والدہ ہی ایسا انڈیپینڈنٹ مشورہ دینے لگ جائے تو بیٹی کو یہ بھی مشورہ دو کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے خدا نہ خواستہ۔ یہ کیسی بات ہے کہ ماں باپوں کے اوپر کہ وہ کس کے حکم کو مانے؟ اگر میں آج اپنی ماں کی نہیں مانتا، باپ کی نہیں مانتا، تو کیا اللہ میری پکڑ کرے گا؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ اور اگر میں دوسری صورت میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، اپنی بیگم کی نہیں مانتا تو میں بد اخلاقی ضرور کروں گا اس پہ، لیکن کیا اس پہ میری پکڑ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، جو سورہ بقر ہے اس کو پڑھ کے بیٹیوں کو رخصت کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹا سا وقفہ اور ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقفہ لیتے ہیں واپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب علی، خیریت سے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ صراط مستقیم پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی کہانیاں ہم عام طور پہ نہیں سناتے، جیسے حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آج کل ہم اس چیز سے استفادہ کریں کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں ان میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم سیرت سیدہ کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہ ہم تک کون پہنچائے گا بات، اور کنہوں نے ہم تک پہنچائی ہے ان کی بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی سب سے پہلے تو ایک حدیث ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ وَأَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اے بیٹی فاطمہ، جو بھی تجھ پر صلوات بھیجے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور صلوات جو ہے وہ مخصوص ہے اللہم صلی علی فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاطہ بہ علمک۔ یہ صلوات ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی، جس میں ان کے بابا پر بھی، ان کے شوہر پر بھی، ان کے بچوں پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور جو صدر اسلام کی شخصیات ہیں ان کی ایک الگ بحث ہوگی، اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں ان کا کردار جو ہے نا وہ واضح ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر ہم کہیں پر ان کا قرآن میں ذکر پاتے ہیں اور کہیں پر قرآن کی آیتوں کی تفسیر ان کے کردار میں پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر صدر اسلام کے بعد کی شخصیات ہیں، وہ احادیث میں جا کر ہم جو ہے نا ان کو ڈھونڈتے ہیں، یہ روایات میں دیکھتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے سیرہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا، تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آیات کہ جن میں نمبر 1 ذکر فاطمہ الزہرا سلام علیہا فضائل کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اور پھر وہ آیات کہ جن کو ہم اگر تلاش کریں کردار فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے اندر، مثال کے طور پر انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر مصداق کوثر فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت میں کم از کم جتنوں کو بھی شامل کر لیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا متفقن ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی پاک ہر نماز کے بعد در فاطمہ پر جا کر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کہا کرتے تھے۔ یہاں پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے متعلق اب آئیے کردار کے حوالے سے سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ تعریف کی جا رہی، یہاں پر کردار شہزادی فاطمہ الزہرا کے بعد آیت کو نازل کیا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر
حتیٰ کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار تم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنوں کی طرح پکارو نہیں. لیکن جب شہزادی فاطمہ الزہرا سلام نے پکارنا چھوڑ دیا تو یہاں پر ہم دیکھیں تھے رسول خدا نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے، تم مجھے یا ابتا کہہ کر بلاؤ، مجھے اچھا لگتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے. اچھا اب جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ان آیات کو تو یہاں پر کردار واضح نظر آتا ہے، لیکن اب کردار کی جب بات کریں گے پھر اس کی تقسیم بندی ہوگی. ایک وہ کردار جو ظاہر میں سب کے سامنے، ٹھیک. اچھا یہ کردار وہ ہوتا ہے جو جرنل ہے، جس کے اندر کامن چیزیں جو ہے نا پائی جاتی ہیں، لیکن ان ڈیٹیل اللہ رب العزت نے جہاں پر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر بنایا، وہاں پر ایک خاتون کو بھی رکھا ہے. اور یہاں پر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، جس کو مس کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر فلسفہ کے حضرت بی بی فضہ جو ہیں وہ کنیز خاص ہیں، اور گھر میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ساتھ رہتی ہیں اور گھر کی سٹوریاں باہر بتاتی ہیں. اس کی بھی وجہ یہ تھی تاکہ آج کے زمانے میں کوئی ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، وہ گھر کے کردار کے اندر بھی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو رول ماڈل بنائے. اس کو آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیرت سیدہ کو پڑھے اور ان کی جزیات کو پڑھے، اور جزیات کو پڑھ کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب آپ آرٹیکلز پڑھتے ہیں اور آپ کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ آپ کا رول ماڈل دنیا میں آپ کو کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ہوگا. یہاں پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دونوں کا امتزاج ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کریں گے دنیا میں کامیابی ہوگی، اور پھر یہی دنیا مزرۃ الآخرہ، آخرت میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ڈیٹیلز کے اندر جا کر آپ دیکھیے اب اپنی نوکرانی کے ساتھ جو سلوک ہے، ایک دن خود کام کرتی ہیں اور اگلے دن خادمہ کام کرتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جس دن شہزادی کی نوبت ہے، اب شہزادی کے ہاتھ پر ورم آئے ہوئے ہیں، چکی پیسنے کی باری ہے. جب چکی پیس رہی ہیں تو ہاتھ میں زخم ہے. کہا بیٹی فاطمہ تم کیوں کام کر رہی ہو، اپنی کنی سے کیوں نہیں کرتی؟ کہتا بابا، کہا فرمایا کہ بابا آج میری باری ہے، کل اس کی باری ہوگی، میں یہ نہیں کر سکتی کہ میری باری میں وہ کام کرے. عدل و انصاف کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کس طرح سے. اور اگلی بات، بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. حسن اور حسین نے کبھی فضہ کو لونڈی کہہ کر نہیں بلایا، اماں کہہ کے بلایا، ماں کہہ کے بلایا ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے نا کہ حالات و واقعات کیا ہیں، مسنگ کیا ہے. یہ سیرت ائمہ علیہ السلام مسنگ ہے. اور پھر کردار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحیثیت بیٹی، کہ جب پتہ چلا جنگ ہو رہی ہے دوڑتی ہوئی جاتی ہیں وہاں پر بیٹھ کر، اور تو دعا کرتی ہیں. اور جب پتہ چلا کہ مکہ میں بے حرمتی کی گئی ہے تو ننھے ہاتھوں کے ساتھ آ کر شہزادی، چھوٹی عمر ہے، ننھے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر ہٹانے کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، آخری لمحات میں جو شہزادی کا ڈائیلاگ ہے اس کے اندر ایک عجیب جملہ پایا جاتا ہے. شہزادی نے عرض کی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب سے، کہا یا علی میں انصاف نہیں کر سکی جو آخری ایام کے حالات تھے، لیکن اس میں بھی شہزادی کا ایک جملہ بڑا مشہور ملتا ہے کہ اگر شہزادی کو گمان تھا کہ ہو سکتا ہے مولا کائنات یہ میری خواہش پوری نہ کر سکے، شہزادی نے کبھی اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا تھا. کیا پیغام ہے، کبھی زبان سے نہیں نکالا. اس قدر عزت نفس کا خیال رکھا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے بھی آخری لمحات میں یہی کہا تھا کہ شہزادی بابا کے پاس جا کر شکایت نہ کرنا، میں بھی حق ادا نہیں کر سکا جو حق ادا کرنے کا تھا. اب یہ میاں بیوی کا رشتہ، ان کی نزاکت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب جیسا شخص، وصی پیمبر اور فاتح خیبر و خندق جو ہے، وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بلک بلک کر رو رہے تھے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے، سلامت رہیے. کیا بات ہے. وقفے پہ جانا ہے میں نے، لیکن ایک بات جو ہے ہدیتاً عرض کرتا چلا جاؤں گا. میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں اور میں شاہ صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہا بالکل بھی. میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر دنیا کے سارے مرد جو ہیں وہ امام علی کرم اللہ بن جائیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے سیدہ فاطمہ کا. سیدہ فاطمہ جو ہے وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے. وہ میرے نبی کی بیٹی اگر گمان میں آ جائے کہ میرا شوہر یہ ضرورت شاید پوری ہے، یہ خواہش میری پوری نہ کر سکے، اور وہ نہ کہے، اور یہ کون عورت ہے جس کا باپ نبی ہے اور یہ سرداران جنت ہے. اب یہاں پہ واپس آ کے آپ سے یہ سوال جو ہے اس کا جواب نہیں مانگوں گا کہ جس سردار کو آپ دنیا میں مانیں گے
تو وہ سردار آپ کو وہاں پہ جنت میں انشاءاللہ ویلکم بھی کرے گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں پچھلے اپنے کالر سے بات کر رہا تھا تو میں تھوڑا سا شاید ایک ڈانٹ کے موڈ میں بھی تھا کہ میں ڈانٹوں کہ یہ ڈیورسز جو ہیں وہ اتنی آسان کیوں ہو رہی ہیں, لیکن وہ بات دیکھیے یہ ہوتا ہے الہام. شاہ صاحب, یہ الہام ہوتا ہے کہ اس پہ مہر پتہ ہے کس بات میں لگائی؟ سیدہ فاطمہ کے اس کردار نے, کہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی, لیکن علی سے وہ گمان کے مطابق بھی اگر آ جائے کہ نہیں میرا شوہر کر سکتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. یہ اتنی کمال کردار سازی ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے یہ کردار سازی پڑھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں, سوچیں گے نہیں, تو پھر وہ زندگی میں یہی ہوگا جو کہ میں پچھلے 2 کالر سے بات کر رہا تھا. ظاہر ہے میرا بھی بحثیت ایک باپ کے دل دکھتا ہے کہ یہ کمال بات ہے, ہم نے زندگی کو اتنا انڈیپینڈنٹ کیسے بنا لیا ہے, اور ہم اپنی تعلیم پہ اتنا فخر اور اتنا ناز کیسے کرنے لگ گئے ہیں. جب آپ سیدہ فاطمہ جیسی ہستی میں کوئی ناز نہیں دیکھتے, ہاتھ میں زخم ہے اور چکی اس لیے چلا رہی ہیں کہ آج وہ جو غلام ہے, جو لونڈی ہے, اب یہ میں لفظ کہنے کے بعد کیا کہہ رہا ہوں, اما فضا, جس دین نے غلاموں کو خیبر کے ماؤں کا درجہ دے دیا, اسے کہتے ہیں دین کی تبلیغ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, میں اپنی بہن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, اس کی 2 بچی ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کے شوہر کا نام صدیق ہے, اس کی ساس کا نام کنیز فاطمہ, اور میری بہن کا نام رضیہ, اور امی کا نام سریا. 5 سال ہو گئے شادی کو, ان کی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کو شوہر بھی نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. اور میں کہہ رہی تھی کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارا وہ بہنوئی لگتا ہے, تمہارے بہنوئی میں کیا برائی ہے؟ وہ راتوں کو باہر رہتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ ہے نا, باہر رہتا ہے, کیا کرتا ہے, نشہ کرتا ہے؟ نہیں, نشہ نہیں کرتا. پہلے ہمیں شک تھا کہ اس نے کہیں دوسرا نکاح کیا ہوا ہے, لیکن شو نہیں کر رہا وہ. اچھا فرض کرو اگر کیا ہوا ہے تو پھر کیا جھگڑا کیا اس میں؟ تمہاری بہن کو تو وہ لک آفٹر کر رہا ہے, گھر میں بیٹیوں کو بھی لک آفٹر کر رہا ہے. کوئی خوش رکھے, مطلب اس کو بھی خرچہ دے, خوش رکھے. تو 2 بچیاں ہیں اس کی 2, تو میں کہہ رہی تھی کوئی پڑھائی وغیرہ آپ بتا دیتے. بھئی قسم لے لو, اگر کسی شخص نے ہدایت کی بات جو ہے وہ سننی ہو, مجھے نہیں پتا کہ ہماری خواتین کس سے لڑ رہی ہیں اس دنیا میں, کس چیز سے لڑائی کر رہی ہیں. مطلب خاوند خوش رکھے, یہ بھی جاب خاوند کی ہے کہ وہ خوش بھی رکھے. وہ گود لیا ہوا اس نے بیوی کو, یا کیا کیا ہوا ہے کہ وہ خوش بھی رکھے. وہ جو سیدہ فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تسکین نفس کے لیے, تسکین نفس, اور اس پہ حضرت ابو فضل عباس نے تفسیر پتہ کیا فرمائی تھی, دل جیتنا. دل جیتنے کا کام بھی اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں نہیں کر سکتی تو میں ان کے لیے صرف دعا گو ہوں. یہ معاملات صرف خرچوں کے نہیں ہیں. وہ صدیق شریف آدمی ہے, وہ کانفلکٹ کو اوائڈ کرتا ہے آپ کی بہن سے. اب بہن نے کبھی آج تک یہ نہیں سوچا کہ وہ کانفلکٹ اوائڈ کرتا ہے, وہ نہیں آتا گھر, اور وہ کیا کرے, اب وہ کیا کرے. اور لیکن دونوں کی, رضیہ کی بھی اور صدیق کی بھی, جب تک مائیں پیچھے نہیں ہٹیں گی نا, وڈرا نہیں کریں گی, یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. بہن سے کہنا غصہ کم کرے, توقعات کم کرے, بیٹیوں پہ توجہ دے, صدیق کا پیچھا چھوڑ دے, اس کو بھی زندہ رہنے کا موقع دے. سورہ اخلاص پڑھا کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. 2 چیزیں پڑھے, اللہ رزق میں بھی اضافہ دے گا اور سکون میں بھی. جی سیما, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نا اپنے بھانجے کے بارے میں بات کرنی ہے. وہ نا بیمار ہو جاتا ہے اور ہائپر ہو جاتا ہے, کہنا نہیں سنتا ہے کسی کا بھی. نام اظہر علی. اظہر, ماں کا نام ناہید. اظہر کی عمر کتنی ہے؟ اظہر کی عمر 14 سال ہے. تو کیا پرابلم کیا ناہید کو اس سے؟ نہیں, ناہید کو نہیں, یہ بھانجا میرے پاس رہتا ہے. اس کی ماں ناہید کو ہیپاٹائٹس سی تھا, تو بچپن سے امی نے اس کو گود لیا ہوا, تو یہ ہم نانی کے پاس رہتا ہے یہاں پر. یہ کہنا نہیں سنتا, ضد کرتا ہے بہت زیادہ, خواب میں ڈر جاتا ہے, ڈرونی چیزیں دیکھتا ہے, کہتا ہے کبھی میرے پیچھے سے کچھ چلا گیا, کچھ ہو گیا. اچھا, والدہ حیات ہے اس کی, اظہر کی؟ جی والدہ حیات ہے. تو والدہ کے پاس کیوں نہیں رہتا, آپ نانوں نے کیوں گود لیا؟ ہیپاٹائٹس کی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتی تھی, ان کو ہوش نہیں رہتا تھا نا کہیں بھی, اور سسرال میں کوئی تھا نہیں, تو یہ پھر بچپن سے نا یہاں آ گیا. تو ان کے والد کہاں ہیں؟
والد ہیں وہ بھی بہت بیمار ہیں، ناصر ان کا نام ہے، حیدرآباد میں یہ فیملی رہتی ہے، لیکن یہ بچہ ہمارے پاس کراچی میں رہتا ہے۔ اس کا آپ کے پاس آنا اکنامیکل ریزنز کی وجہ سے ہے؟ جی اوئے ہوئے ہوئے، بس یہ کہنا نہیں سنتا، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے نا ویسے ویسے ہائپر ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا ہے نا تو اب ایسا ہونے لگے کہ غصہ آتا ہے اس کو، کس کی باتوں سے نا کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بجائے نا اس کو کچھ کہا جائے اوپر سے غصہ کرتے ہیں نا سارے کے سارے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، ظاہر ہے ماں کی سے پال ہوں اس کو، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اس کو کوئی ڈانٹے کچھ کرے نا، لیکن ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ میری برداشت سے بھی باہر جانے لگی۔ مجھے ایک مثال دینا اس کی حرکت کی، کس پہ آپ کا غصہ برداشت سے باہر ہوتا ہے؟ پتہ نہیں الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، کچھ ایسا بول دیتا ہے مجھے سامنے جو ہم دنگ رہ جاتے ہیں، جو بس سمجھ نہیں آتا کہ کیا کر رہا ہے، جو سمجھ نہیں آ رہی اس کی مثال مجھے دینی ہے آپ نے بیٹا۔ پھر کہنا نہیں سنتا، ایک بات کو 10 دفعہ دہراتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، مجھے بائک لانی ہے تو لا کے دو، مجھے کہیں سے بھی لا کے دو، ضد کرتا ہے ہر چیز کے لیے، کہنا نہیں سنتا، مار کھاتا ہے، کچھ بات سمجھاؤ تو سمجھ ہی نہیں آتی اس کے نا۔ آپ کی کتنی عمر ہے میں بیٹا؟ نہیں کر سکتی، میری عمر 42 سال ہے۔ 42؟ جی 42۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور آپ فرما رہی ہیں کہ 14 سال کا بچہ آپ کا حکم نہیں مان رہا؟ ہاں بچپن سے لے کے چل رہے ہوں تو اب اور ہائپر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا نا مجھے، میں اتنا دم کر کے پانی وانا پلا دیتی ہوں اس کو، لیکن دم کر کے پانی پلانا چاہیے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ 40 سال کی عمر میں انسان کے پاس تھوڑی سی وزڈم آنی چاہیے، جذباتی طور پہ میچور ہونا چاہیے۔ تمہارے خیال میں 14 سال کے بچے کی کیا خواہشات ہوں گی؟ ایک وہ بچہ جو کہ اپنے زندہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ایک بروکن ہوم میں ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی ماں نہیں رہ سکتی، بہت غریبی کی حالت میں، ان کے پاس اکثر کھانے کو بھی بچے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، بچہ بہت اچھا ہے، لیکن بچہ ایک انفیریئر کمپلیکس ہوتا ہے، انفیریئر ہے ویسے، لیکن وہ انفیریئر ایک کمپلیکس کے اندر ہے، اس کے ساتھ رحم اور پیار کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے۔ اور یہ میں کیا کہوں، میں اس پہ ڈانٹ نہیں سکتا آپ کو، لیکن جب تک یہ نہیں کرو گے وہ بغاوت کرے گا، وہ بغاوت جوگا نہیں ہے، وہ بغاوت جوگا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رحم کرو خدا کے واسطے، اس کے ساتھ محبت کرو۔ اگر بچہ مانگ رہا ہے اور میں اس کے اوپر اس کو پیار کر کے یہ کہہ دوں کہ بیٹا میں یہ نہیں لا سکتا، تو بیٹا سمجھ جاتا ہے، یہ سمجھدار بچہ ہے۔ اس کے اوپر دم کرنے وہ جو ضرور کرتی رہو، لیکن اپنے خاطر لا حول ولا قوت الا باللہ ایک، اور یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ دو تسبیح آپ خود پڑھیں، آپ اس کو بہتر ہینڈل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شاہ صاحب دعا فرما دیجیے گا، ایام بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم یا اللہ 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول منظور فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، پروردگار ہمیں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے مشرف فرمانا۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جو دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں جائز شرع حاجات کو مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کو سلامتی عنایت فرما، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہماری اولادوں کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو منافقت سے، شر شیطان سے اور جنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حکیم، یا اللہ جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کو بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا محمد والے محمد۔